السلام علیکم، میں سکندر ایوب آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی مکمل دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، اس لیے ہم اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم اس کی لاجیکل ریزننگ کو ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ پارٹ میں ہم سائنٹیفک فیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیوں کرتے ہیں، یا مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قبلہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقام سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے والی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے دوران کعبہ کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو کہ کعبہ کے پیچھے کی حکمت نہیں جانتے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اسی سیاہ عمارت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ مسلمان بھی تو ایک عمارت کی پوجا کر رہے ہیں اور ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں اور باقی تمام مذاہب میں اس مخصوص حوالے سے کیا فرق ہے۔ اسلام میں ایک رول ہے کہ اگر کسی شخص کو قبلہ کی سمت نہیں معلوم تو وہ کسی بھی سمت کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے کہ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ واضح ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا مقصد صرف اتحاد قائم کرنا ہے، ورنہ تو ساری دنیا ہی اللہ کی ہے۔ کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ ہم مسلمان اتحاد میں یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ چلو شمال کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنوب کی طرف پڑھتے ہیں، کچھ مشرق اور کچھ مغرب کی طرف نماز پڑھنے کو بہتر سمجھتے۔ تو اس سب کے لیے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا اللہ کی طرف سے، تاکہ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو سکے۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں تو آئیے ایک حدیث کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 1597 کے اندر یہ ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نفع۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس حدیث میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے نہ مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی طرح کا فائدہ، یہی ایک لائن مسلمانوں کے لیے بہت ہے کسی کو پروف کرنے کے لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر آپ مزید اس پہ بات کریں تو نبی پاک کے دور میں صحابہ کرام خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی جب خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بت پرست کبھی بھی اپنے بت کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا۔ تو ان تمام دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ صرف اور صرف قبلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ نہ صرف نماز پڑھتے ہوئے بلکہ طواف بھی مسلمانوں کے بیچ اتحاد کی نشانی ہے۔ اگر ہم کائنات کی بڑی سے بڑی تخلیق کی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق کا ذکر کریں تو چاہے وہ ایٹمز ہوں یا چاہے وہ سیارے ہوں، ایٹمز کے اندر بھی الیکٹرونز اپنے نیوکلیس کے اراؤنڈ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سیارے بھی جو ہیں وہ اپنی ایکسس کے الانگ جو ہیں وہ روٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کام مسلمان خانہ کعبہ کے گرد کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، نہ کہ جس چیز کے گرد یہ گھوم رہے ہیں اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے اس آیت کے ساتھ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی۔ تمام آسمانی کورے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ جو ہمارے پلانٹس یا جو سٹارز ہیں وہ بھی ایک مخصوص ایکسس یا آربٹ کے الانگ جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں۔ تو اسی یونیفارمٹی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان بھی اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔